باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں غدیر کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کروں گا ایک مومن کے لیے جو التماس دعا آیا ہے، غالباً ان کا نام رضوان مرزا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بحق امیر المؤمنین علیہ السلام انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ، اور جتنے مؤمنین یہاں اس فرش جشن پر تشریف فرما ہے ان کی کوئی خاص حاجت ہے، پروردگار ان حاجات کو بھی پورا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء عطا فرمائے۔ جو بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں یا علم دنیا حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور آج کی عید غدیر کی عیدی میں سب سے بڑی عیدی ہمارے لیے یہ ہے کہ ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، اور ہم سبھی کو ان کے اصحاب اور انصار میں شمار فرما۔ روز عید غدیر، اچھا قرآن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کی آیات جہاں جو ہونی چاہیے تھی ترتیب کے اعتبار سے وہ وہاں ہے نہیں، چونکہ اگر ہم قرآن کی رو سے دیکھیں گے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے تو وہاں مرتب نہیں کی گئی ہے نزول کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے یا ایھا الرسول بلغ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت کریمہ آخر وقت کی ہے، آخر وقت کی ہے، اور وہ بھی غدیر کے موقع کی ہے، اور اسے رکھ دیا 5ویں پارے میں 5ویں سورے میں سورہ مائدہ میں، اور وہ بھی آیت نمبر 67 بنایا، 67 نمبر کی یہ آیت کریمہ، باوجود اس آیت کے عوض میں یا اس آیت کے ضمن میں یا اس آیت کے شکم میں یا اس آیت کی وجہ سے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اس سے اوپر رکھ دی، تیسری آیت بنا دی۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے آیت میں پھر تنزیل ترتیب کے اعتبار سے ہوئی کہاں؟ بھئی یہ 67ویں آیت ہے، پہلی بات تو اس سورے کی آیت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو آخر کی آیات ہے۔ دوسرا مسئلہ میرا یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کو جو تیسری آیت ہے اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اگر تیسری آیت کو اس کے فوراً بعد بھی بنایا جاتا تو بھی بات صحیح تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تنزیل میں کچھ نہ کچھ ترتیب کے اعتبار سے ادھر اور ادھر آیات رکھی گئی ہیں، اور اسی کو مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آیت جہاں ہے، جو حرف جہاں ہے، جو زبر جہاں ہے، جو پیش جہاں ہے، جو زیر جہاں ہے، قرآن کو ہمیں ویسے ہی ماننا ہے، تاکہ ملت اسلامیہ کے اندر دو قرآن نہ ہو جائیں۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وارث حقیقی کو اپنی وراثت کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ شاید میں جملہ نہ پہنچا پایا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، لیکن میں بہت مختصر سے وقت میں بہت ساری باتوں کو پہنچانا چاہتا ہوں ذہن گرامی، تو لہٰذا آیت کا جو تیور ہے وہ پیغمبر اسلام کے لیے ہے، اور اس کو ہر سال سنتے ہیں، ہر سال پڑھا جاتا ہے، ہر مجلسوں میں عشرے اس کے اوپر ہوتے ہیں، خطابت اس کے اوپر ہوتی ہے، تفاسیر اس کی بیان کی جاتی ہیں، اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کے اندر نکات پیش کیے جاتے ہیں، نکتے بنائے جاتے ہیں، اپنے اپنے ذوق کے حساب سے، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے اپنے سبب کے حساب سے، اپنے اپنے صوبے اور اسٹیٹ کے اعتبار سے، اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے اپنی ثقافت کے اعتبار سے، اپنے اپنے تمدن کے اعتبار سے، اپنے اپنے فرہنگ کے اعتبار سے تمام نکتے اور تمام یہ اس طریقے کے جملے مومنین کو دیے جاتے ہیں، جس سے مومنین فضائل علی ابن ابی طالب میں محظوظ ہو سکیں، خوش ہو سکیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟
لیکن میں آج کے اس جشن میں تمام چیزوں سے ہٹ کر کے دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ غدیر کو سمجھیے، غدیر ہے کیا؟ غدیر وہ دن ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جنت سے نکالے گئے، مارے مارے پھر رہے تھے، کبھی مکہ پہنچے کبھی کوفہ پہنچے، جب سرزمین مکہ یا کوفہ پر پہنچے ہیں اور عید غدیر کا دن تھا۔ غدیر تو اس وقت ہوئی نہیں تھی، لیکن چونکہ تاریخ 18 ذی الحجہ کی تھی، یعنی غدیر کا دن جو بعد میں بنا ہے جا کر کے مہینے کے اعتبار سے 18 ذی الحجہ تھی، لہٰذا حضرت آدم کی اس روز توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی جب ایک جگہ کوہ جودی پر جا کر ٹھہری ہے اور حضرت نوح نے کھڑکی کھول کر اپنی کشتی میں یہ دیکھا ہے کہ میں یہ تو دیکھ لوں کہ کس کنارے پہ جا کے لگا ہوں، باہر کے حالات کیا ہیں۔ جیسے انہوں نے کھڑکی کھولی ہے، ایک فاختہ گئی ہے، اس نے ایک شاخ توڑی ہے، توڑنے کے بعد میں وہ اندر کشتی کے گئی ہے، اس نے امن کا پیغام دیا ہے، تو جناب نوح کی کشتی آج ہی کے دن اس نے بیڑا پار کیا ہے اور کنارے لگی ہے۔ تیسرے مرحلے میں عزیزان گرامی جناب ابراہیم کے لیے جب آگ گلے گلزار بن رہی تھی اور اللہ کہہ رہا تھا یا نارو کونی بردوں و سلاما، تو وہ آج ہی کی تاریخ تھی، یعنی غدیر ہی والی تاریخ پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جناب موسیٰ نے جب اپنے وصی یوشع بن نون کو اپنی ولایت کا جگہ دی تھی اور ان کا اعلان فرمایا تھا، تو وہ یہی دن تھا جو غدیر کا دن ہے عزیزان گرامی۔ اس کے علاوہ جناب سلیمان کے بعد حضرت عیسیٰ نے حضرت شمعون کو اپنا وصی بنایا تھا، تو وہ یہی دن تھا جو غدیر کا دن تھا۔ انبیاء آج ہی کے دن مسکرائے ہیں، ملائکہ آج ہی کے دن مسکرائے ہیں، انبیاء نے آج ہی کے دن خوشی منائی ہے، یہ آج ہی کا وہ دن ہے عزیزان گرامی۔ ہم تو یہاں IMA میں بیٹھے ہوئے فرش جشن پر جشن منا رہے ہیں، لیکن آج ہی کے دن اللہ نے چرخ ہفتم پر 7ویں آسمان پر ایک محل بنوایا ہے، اس محل میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں۔ ملائکہ کو حکم دیا گیا ہے، انبیاء کو حکم دیا گیا کہ آج چونکہ غدیر کا دن ہے خوشیاں منائی جائیں۔ تو یہ غدیر ہے عزیزان گرامی، یہ غدیر ہے۔ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ غدیر میں ہمیں خوشی منانی، سب سے پہلے ہمیں خوش رہنا ہے۔ غدیر میں ہمیں اچھے کپڑے پہننے، غدیر میں ہمیں نظر و نیاز دلانی ہے، غدیر میں ہمیں خوشبو لگانی ہے، غدیر میں جو مومن بھائی ہم سے ناراض ہے اسے ہمیں راضی کرنا ہے، غدیر میں جو رشتہ دار ناراض ہے ہمیں اسے راضی کرنا ہے، غدیر میں ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی ہمیں دعا کرنی ہے، غدیر میں کوئی پڑوسی ناراض ہے تو اسے راضی کرنا ہے، غدیر میں ہمیں ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے عزیزان گرامی اپنے دلوں میں سے غدیر کی وہ باتیں نہ لیں اور وہ کناں نہ نکالا جو ہمیں نکالنا ہے، تو پھر غدیر منانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ غدیر محبت کا پیغام ہے، غدیر حکومت کا پیغام ہے، غدیر سلطنت کا پیغام ہے، غدیر مولائیت کا پیغام ہے، غدیر ولایت کا پیغام ہے، غدیر امامت کا پیغام ہے، غدیر رسالت کا پیغام ہے، غدیر امامت کا پیغام ہے، غدیر خلافت کا پیغام ہے، غدیر 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نام ہے۔ غدیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی۔ غدیر سے وہی فرار کر سکتا ہے جو نہ انبیاء کو مانتا ہو، نہ ملائکہ کو مانتا ہو، نہ اللہ کو مانتا ہو، نہ نبیوں کو مانتا ہو، نہ اماموں کو مانتا ہو۔ اگر انبیاء و صالحین پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو پھر غدیر پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ غدیر ہے یہ اب میں ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ غدیر عزیزان گرامی تاریخ اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا کہ غدیر کیا ہے، تو غدیر مرسل اعظم سے لے کر کے آج تک تقریباً 1400 برس ہو رہے ہیں۔ اس 1400 برس کو ایک بہت بڑے مفکر نے، بہت بڑے مورخ نے، بہت بڑے محدث نے اپنی 20 جلدوں میں جمع کیا ہے، 20 سال کی محنتیں کرنے کے بعد۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ اس کی وفات کی تاریخ ہے 1406 ہجری، اور اب 1306 ہجری، اور اب چل رہی ہے 1446 ہجری۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے تو تقریباً 106 سال ہو گئے اس شخصیت کو دنیا سے گئے ہوئے۔
1306 میں، اب 1440 140 سال ہو گئے غالباً اس انسان کو گئے ہوئے۔ اگر ہم اس تاریخ کو مانیں گے تو اس شخص نے غدیر کے بارے میں کچھ ملکوں کا سفر بھی کیا، اور کچھ ملکوں کا سفر کرنے کے بعد صرف ولایت امیر المومنین کو اور غدیر کو ثابت کرنے کے لیے 20 والیوم لکھے، 20 جلدیں لکھی ہیں اس شخص نے، اور ان 20 جلدوں میں عزیزان گرامی اس نے اس 20 جلدوں کے اندر غدیر خم کے واقعے کو 110 اصحاب سے لکھا، 110 صحابیوں سے لیا، معمولی بات نہیں ہے۔ 110 صحابیوں نے غدیر کی سند بیان کی ہے۔ اس کے بعد میں 84 افراد جو ہیں وہ تابعین ہیں جن سے اس نے لیا۔ تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا وہ 84 آدمیوں نے غدیر کی گواہی دی ہے، ان سے لیا ہے۔ اس کے بعد علماء اہل سنت کے 360 علماء نے غدیر کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ میں ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں زانی گرامی، آپ کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے گا تو غدیر کے اعتبار سے دیکھے گا۔ میں وہ نکات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو اکثر صوبوں میں، اکثر اسٹیٹ میں چلتے ہیں اور جس پہ نعرہ حیدری لگتی ہے، لیکن جو مجمع میرے سامنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے بیٹھا ہو، ماسٹرز کیے ہوئے بیٹھا ہو، جو اتنا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہو، اس کے سامنے اس ماحول میں میں اپنی سخنرانی کو، اپنی اس خطابت کو، اپنی اس تاریخ کو نہیں لے جانا چاہتا، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں غدیر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ یہ آسانی کے ساتھ جو آج بیٹھ کے غدیر منا رہے ہو، یہ علماء نے اپنے خون سے غدیر کو لکھا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ کتنے علماء اہل سنت ہیں؟ جنہوں تقریباً 360 علماء اہل سنت نے، اور ان 360 علماء سنت کو انہوں نے 14 صدیوں میں بانٹا، یعنی ہر صدی سے کچھ علماء لیے ہیں، صرف اسی زمانے کے نہیں لیے بلکہ سن 11 ہجری سے لے کر کے زان گرامی اور 1406 تک یا 1340 تک انہوں نے اسی مسئلے کو لیا، یعنی آپ کی وفات 1340 میں ہوئی ہے، 1340 میں، تو سن 11 ہجری سے لے کر کے جتنے اصحاب تاریخ نے بیان فرمائے، جتنے تابعین بیان فرمائے، جتنے محدثین بیان فرمائے، علماء محققین اہل سنت جنہوں نے بیان فرمایا، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک کے سارے محققین کو انہوں نے جمع کرنے کے بعد یہ ولایت کے اعلان کو جو حدیث غدیر ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے جو یہ کہتے تھے ہمیں معلوم نہیں کہ غدیر ہوئی کب ہے اور غدیر کیا ہے۔ اپنی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری گواہی روایات نہیں دے رہی، ہماری گواہی تو قرآن دے رہا ہے، تو ہم اپنی کیا بات کریں؟ جو قطعی سند ہے ہم اپنی کیا بحث کریں گے؟ ہم اپنی بحث ہی نہیں کرتے، ہم تو ان علماء اہل سنت کی 360 علماء کی بحث کرتے ہیں جنہوں نے روایات غدیر کو، واقع غدیر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ائمہ تاریخ میں بلازری سے لے کے خطیب بغدادی تک اور بغدادی سے لے کے نور الدین حلبی تک سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں غدیر کا واقعہ سچا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں کیونکہ بغیر کہے دل بھی نہیں چاہ رہا آگے بڑھنے کا، ملاحظہ فرمائیے، اور وہ جملہ بار بار آ رہا ہے، جب تم اپنے ہی علماء کی نہیں مانتے ہیں، اب میں اسے کیا کہوں گا؟ علی کی دشمنی کہوں آپ سے، یا علی سے بغض کہوں، یا علی سے عداوت کہوں؟ وہ حدیث بھی پڑھ دوں، علی تجھ سے صرف وہ محبت رکھے گا جس کی ماں طاہر و طیب و طاہر ہو، اور تجھ سے وہ بغض رکھے گا جس کی ماں نے خیانت کی ہو۔ یہ تو روایات ہے، میں تو نہیں کہہ رہا اس بات کو، یہ تو روایات آ رہی ہیں۔ اچھا یہاں ہو گئے، میں نے آپ کے سامنے اصحاب کا تذکرہ کیا، اصحاب کے بعد میں نے تابعین کا تذکرہ کیا، 110 اصحاب نے گواہی دی جو پیغمبر کے صحابی غدیر کے واقعے کی، اس کے بعد تابعین نے گواہی دی،
تابعین میں 84 افراد ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے تابعین نے کہ غدیر کا واقعہ ہوا. اس کے بعد ائمہ تاریخ نے بلازری سے لے کر نور الدین حلبی تک یہ بہت سارے ائمہ تاریخ گزرے ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے گواہی دی. اچھا چلیے سب کو چھوڑ دیجیے، آپ چھوڑ دیجیے سب کو، کم سے کم ان اماموں کو تو مان لیجیے جس کی تقلید میں ہو. خدا کی قسم اب جملہ دینے جا رہا ہوں. چھوڑ دیجیے آپ اصحاب کو، چھوڑ دیجیے آپ تابعین کو، چھوڑ دیجیے آپ محدثین کو، چھوڑ دیجیے آپ اہل فلاسفہ کو، چھوڑ دیجیے آپ اہل کلام کو. صحاح ستہ میں غدیر کا تذکرہ ان اماموں نے، امام شافعی نے، امام حنبلی نے، ابن ماجہ نے، ترمذی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی نے نسائی میں، ابو یعلا موصلی نے اپنے مسند میں، انہوں نے ہر ایک نے اپنی صحاح ستہ میں غدیر کا تذکرہ کیا ہے. نہ مانیے ہماری بات، کم سے کم ان کی تو مان لیجئے، اس کی امامت میں یہ رہتے ہیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر کا واقعہ سچا ہے، غدیر کا واقعہ ہوا ہے. اب مفسرین میں، اب میں مفسرین پہ آ جاتا ہوں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، ان کی طرح جاتا ہوں. دیکھیں اصحاب کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ان کے بعد تابعین بنے، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، حدیث کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، مورخین کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اس کے بعد میں عزیزان گرامی ان 6 کتابوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا جو سب غدیر کی سند دے رہے ہیں، غدیر کی گواہی دے رہے ہیں. وہ 4 امام جن کی آپ تقلید میں ہیں، جن کی آپ اطاعت کرتے ہیں، وہ امام گواہی دے رہے ہیں. ان سب کو بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو کم سے کم اپنی تفسیر کو مان لیجئے. جو تمہاری تفاسیر ہیں، تفاسیر میں طبرسی نے لکھا، ثعلبی نے لکھا، واحدی نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، سیوطی نے لکھا، آلوسی نے لکھا، بغدادی نے لکھا کہ سب کے سب معتقد ہیں غدیر کے اوپر. میں تو اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو پروف موجود ہے، میں تو آپ کے سامنے جمع کر کے لایا ہوں. اچھا چھوڑیے ان کو بھی، کم سے کم نہیں مانتے تو جو عقلی علماء ہیں، عقیدے والے، ان کی بات مان لیجئے. ہزاروں علماء علم کلام نے غدیر کے واقعے کو لکھا ہے، چھوڑیے انہیں بھی اگر آپ نہیں مانتے ہیں. تو جو ماہرین لغت ہیں، ڈکشنری والے، لغت یعنی جنہوں نے لفظ مولا کی شرح لکھی ہے، کم سے کم انہیں مان لیجئے کہ مولا کا معنی کیا ہے. اب مجھے بتائیے 7-8 گروہ میں نے پیش کیے ہیں، جب آپ ان 7-8 گروہ ہی کو نہ مانتے تو تمہاری سمجھ میں یہ 4 لفظ کا غدیر ہی کیا آئے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کو. اچھا غدیر کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا. پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، 6 امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی، ارے یار آپ کی بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، لیکن غدیر کے دن اگر آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کر امیر المومنین کا واسطہ دے کر کے اعمال غدیر کر کے اس پریشانی کی دعا کریں تو اللہ ضرور حل فرمائے گا. جس غدیر میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو، جس غدیر میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب 100 حج کا ثواب ہو، جس غدیر میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب 100 عمرہ کرنے کا ثواب ہو، جس غدیر میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب 150 سال کی عبادت کا ثواب ہو، وہ کتنا عظیم دن ہوگا. جس غدیر میں کھانا کھلانے کا ثواب ایسا ہو جیسے آپ نے انبیاء سے مصافحہ کیا ہو، جس غدیر میں اتنا ثواب ہو کہ اگر غسل غدیر کر لیا جائے تو گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے بچہ شکم مادر سے ابھی اس دنیا میں تشریف لایا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہ ہو. یہ ساری برکتوں کو گھیرا کس نے ہے؟ یہ ولایت امیر المومنین کا صدقہ ہے. عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا صدقہ ہے. امیر المومنین کی اس روایات کو اب میں آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی ایک مناشدہ پیش کرنے جا رہا ہوں. مناشدہ کہتے ہیں وہ احتجاج یا وہ اپنا حق طلب کرنا جو قسم دے کر سامنے مجمع والے سے قبول کرایا جاتا. میں تو ابھی غدیر کی طرف آیا ہی نہیں، اب یہ جو آئندہ تقریریں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں غدیر کی طرف آؤں گا. اخطب الخطبہ خارزمی یہ ایک روایت کرتا کہ اس نے 2 طرح سے 2 وسیلوں سے ایک روایت کو لکھا ہے جو مناشدہ امیر المؤمنین نے اپنے حق کے لیے کیا.
یہ کہتا شیخ امام شہاب الدین افضل الحفاظ ابو نجیب سعد ابن عبداللہ مرزوئی نے ہمدان سے ایک کتبہ لکھا، ایک مکتوب لکھا کہ ہم کو حافظ ابو علی حسن ابن احمد نے اجازہ روایت میں بتایا. یہ حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ وہ لوگ بھی سنیں کہ غدیر کو ہم بغیر دلیل کے نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ بغیر دلیل کے تو ہم نے امام کو نہیں مانا ہے، ہم دلیل دینا چاہتے ہیں. انہوں نے برادران اہل سنت کے حوالے دیے، کہتے ہیں مجھے شیخ ادیب عبد الرزاق ابن عمر ابن ابراہیم حمدانی نے، جن کی وفات 437 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے ابن مردویہ سے اس روایت کو نقل کیا، اس مناشدے کو نقل کیا. دوسرا شیخ امام شہاب الدین سعد ابن عبداللہ نے، اور ان کا ایک سلسلہ ہے، انہوں نے عامر بن واصلہ صحابی سے اس روایت کو کیا کہتے ہیں کہ وہ حمدانی کہتا میں شورا والے دن جب رسول خدا کی وفات ہوئی، اس کے تیسرے دن جو شورا بیٹھی، اس شورا والے دن، یہ راوی کہتا میں اس شورا والے دن حضرت علی کے ہمراہ گھر پر تھا، حضرت علی کے ساتھ تھا، میں گھر پہ تھا. میں نے ان کو حاضرین سے فرماتے سنا جو علی کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں تم سے ایک ایسا احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ جو کسی عربی اور عجمی کو تردید کرنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، یعنی کوئی اسے رد نہیں کر سکتا. خود مولا امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں. اور مولا ایک مرتبہ، جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مولا ایک مرتبہ خطاب کرتے ہیں اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے، اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ میں تمہیں سب کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مناشدہ کر رہے ہیں یعنی دلیل دے رہے ہیں، قسم دلا رہے ہیں مولا، میں تمہیں سب کو قسم دیتا ہوں کہ تم میں کوئی بھی میرے سوا جس نے مجھ سے پہلے وحدانیت کا اقرار کیا ہو، کیا تم میں کوئی پایا جاتا ہے؟ اور کیجئے گا عزیزان گرامی، بہت میں یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں لاؤں. مجھ سے پہلے وحدانیت کا اقرار تمہارے اندر کسی نے کیا ہے؟ تو سب نے کیا کہا؟ نہیں، ہم نے آپ سے پہلے وحدانیت کا اقرار نہیں کیا. دوسرے مرحلے میں سوال کیا، میں تمہیں پھر خدا کی قسم دیتا ہوں تم میں کوئی ایسا ہے جس کا بھائی میرے بھائی جعفر طیار جیسا ہو، جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہو؟ کمال ہے. تو سب نے کیا کہا؟ نہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں پایا تھا. مولا نے کہا پھر میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم میں کسی کا چچا حمزہ کے مانند شہداء کا سردار ہے؟ آئے ہائے ہائے، جو خدا اور رسول کا شیر ہے، تم میں کوئی ہے؟ سب نے کہا نہیں، ہمارے اندر ایسا کوئی نہیں پایا جاتا. تو پھر مولا نے فرمایا، چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں کسی کی زوجہ میری زوجہ فاطمہ کی طرح ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ بھائی اس پہ خاموش بیٹھنے کا دل نہیں آنا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے، امیر المومنین اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، تم میں ہے کوئی ایسا جس کی خاتون، جس کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ سب نے کہا نہیں. پھر سنیں، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، شورا والے دن کہہ رہے ہیں آپ، میں تم سب کو خدا کی قسم دیتا ہوں تم میرے سوا کوئی اور ہے جس کے 2 فرزند حسن اور حسین ہو اور دونوں جنت کے سردار ہو؟ تو مولا ایک مرتبہ سب نے کہا نہیں مولا، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے. آپ نے چھٹی مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں سب کو قسم دیتا ہوں اور تم صحیح بتانا کہ تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس نے رسول خدا کے ساتھ کئی بار صدقہ دیا ہو اور کان میں باتیں کری ہوں. اے کاش وہ آئے نجوہ آپ کے ذہن میں آ جاتی. اللہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ اگر کوئی چاہتا رسول سے کانا پھوسی کرے تو پہلے صدقہ دے. کسی نے صدقہ نہیں دیا. یہ کنجوسوں کی اولادیں کیا بانٹتی؟ ملاحظہ فرمائیے گا، صرف امیر المومنین جیسا سخی تھا، جب بھی رسول کی خدمت میں گئے پہلے صدقہ دیتے تھے پھر باتیں کرتے تھے. سب نے کہا نہیں مولا، سب نے کہا مولا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ہم میں نہیں ہے. اب سنیں مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ہے مناشدہ کی جڑ، ریڑھ کی ہڈی. یہاں تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا رہے تھے، تم میں خدا کی قسم، میں اگر اس جملے پہ اپنی سخنرانی کو، تقریر کو ختم بھی کر دوں گا
تو حق ادا ہو جائے گا. لیکن آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, تم میں میرے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کے لیے رسول اللہ نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا ہو, من کنچو مولا فہاز علی مولا, اللہم والے من والا وعادے من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تاریخیں پڑھو تو صحیح, تاریخیں پڑھو تو صحیح. خدا کی قسم یا امیر المومنین خود اپنے لیے مناشدہ فرمائے, بتاؤ تم میں کون. اب میں ایک راوی کا ایک جملہ پڑھ کے اور بات کو ختم کر دوں. عزیزان گرامی, میرا وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ کل سے جو پروگرام ہوں گے ان میں اپنی بحث کو آگے بڑھاؤں گا میں, اور اس تحقیق کے ساتھ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں. ایک پیغمبر کے صحابی گزرے سعد ابن ابی وقاص. اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں, پیغمبر کے زمانے میں بھلے سے اپنے رہے ہوں, بعد میں اپنے نہیں رہے. توجہ چاہ رہا. انہوں نے خلیفہ دوم کے زمانے میں, اس کے حوالے ہمارے پاس, انہوں نے خلیفہ دوم کے زمانے میں جو ایران کے ساتھ میں جنگ ہوئی تھی اس کی جنگ کے سپہ سالار تھے سعد ابن ابی وقاص. یہ بڑے معتبر صحابی مانے جاتے ہیں, ہمارے ہاں ہوں نہ ہوں لیکن مانے جاتے ہیں. مانے جاتے ہیں جہاں نہیں مانے جاتے, توجہ چاہیے گا. بہرحال ذرا جملہ ہے, مانے جاتے ہیں. یہ گئے مکے میں, انہیں مکے میں کچھ صحابی ملے, اور صحابیوں میں وہاں ایک ذلیل شام بھی تھا. توجہ جان, ایک ذلیل شام بھی تھا. وہ ایک مرتبہ اس نے ایک آدمی کو کرائے پہ ادھار لیا, سمجھا, رینٹل اسپیکر جو ہوتے, وہ ایک کرایہ دار اس نے اٹھایا کہ تم مکے کی سرزمین پر علی ابن ابی طالب کو برا اور بھلا کہو. اس نے کہا, وہ کیا تھا, میں خریدا ہوا تھا. آج کل بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی سمجھ میں آج تک یہی نہیں آ رہا ہے کہ معصوم کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. کائنات میں کہنا, یہ تو ایک بحثیں ہیں, طولانی ہیں, اپنی جگہ پر ان کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن ہم اس طرف اس وادی میں جانا ہی نہیں چاہتے. اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا سرزمین مکہ پر. یہ سعد ابن ابی وقاص, اچھا ہمارے تو نہیں ہے نا, سعد ابن ابی وقاص خود کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم علی کو دشنام کر رہے ہو. علی کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے کانوں سے رسول سے سنا ہے. اور یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ان کانوں سے میں نے سنا, ان آنکھوں سے میں نے دیکھا, اس سینے پہ میں نے محفوظ کیا. یہ جملے ہیں روایت کے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا, ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے, اس سینے میں قلب کے اندر میں نے محفوظ کیا ہے کہ علی کی 4 فضیلتیں ایسی ہیں, اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میں دنیا کو طلاق دے دیتا. توجہ چاہ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے کہ 4. تو ایک مرتبہ اس نے ذلیل شام نے غور سے گھور کے دیکھا یہ سعد ابن ابی وقاص کون سی گفتگو کر رہا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کیا تم یہ بھول گئے کہ سورہ برات کو کسی سے واپس لیا اور علی وہاں جا کر کے, کیا تم یہ بھول گئے کہ خیبر میں علی کو علم دیا, کیا تم یہ بھول گئے کہ منزل الطیر حدیث علی کے بارے میں نازل ہے, کیا تم یہ بھول گئے کہ علی کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ من کنت مولا فہاز علی مولا. میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم یہ وہ جملے پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا یا نہ جیا. وقت ہے غدری کی محفل میں آ جا, حیات نے پھر تمہیں موقع دیا یا نہ دیا. آپ دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں جانے گرامی, تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس کتنی عظیم ہے, کتنی بابرکت ہے. علی بن ابی طالب نے مناشدات کیے ہیں, اور ایسے ایسے مناشدے کیے ہیں علی بن ابی طالب نے اپنے حق کے لیے کہ اس کو تاریخ نے اپنی جگہ دی ہے. خداوند عالم سے بس ایک ہی دعا کروں گا آخر کلام میں
کہ پروردگار یہ جو غدیر کی برکتیں آنے والی ہیں نا ہم سب کو نصیب فرمائے. جن لوگوں کے ویزا کی مشکلات ہیں علی بن ابی طالب کے صدقے میں ان کی ویزا کی مشکل کو آسان فرما. جو مریض ہیں رضوان مرزا صاحب پروردگار انہیں شفاء عاجل اور کامل عطا فرما. 2 مومنین کی آج تدفین ہمارے وطن میں ہوئی ہے، جوان بچے تھے، کسی وجہ سے بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پروردگار ان کی مغفرت فرما. آل محمد کے صدقے میں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خدایا جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. میرے معبود اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما. میرے معبود اس سال کی عیدی غدیر میں ہمیں ظہور حضرت حجت کو عیدی کے طور پر عطا فرما. ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.